वेलकम बैक। सबसे पहले बात करें कि न्यूयॉर्क के नए मेयर के इलेक्शन पर तो मुस्लिम उम्मीदवार जोरान ममदानी वाज़े अक्सरियत से कामयाब हो गए। उनका मुकाबला साबिक गवर्नर और रसात उम्मीदवार एंड्रयू कोमो और रिपब्लिकन उम्मीदवार क्रिट सिल्वा से था। न्यूयॉर्क सिटी मेयर के इलेक्शन में नई तारीख रकम हो गई। मुस्लिम उम्मीदवार 34 साल जोरान ममदानी ने 56% वोट लेकर कामयाबी हासिल की, जबकि उनके हरीफ साबिक गवर्नर एंड्रयू कोमो को 44% वोट मिले हैं। कुल रजिस्टर्ड वोटों की तादाद 5.1 बिलियन थी। शाम 6 बजे तक तकरीबन 17,50,000 वोट कास्ट हुए। इब्तदाई वोटिंग के दौरान पूरे शहर में 3,17,735 वोट डाले गए। 1969 के बाद ये सबसे ज्यादा टर्नआउट रिकॉर्ड किया गया। जोरान ममदानी के अहम वादे सस्ती रिहाइश, मुफ्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यूनिवर्सल चाइल्ड केयर, अवामी राब्ता मुहिम के जरिए शहरियों का टूटा हुआ एतमाद बहाल करने में कामयाब रहे। ममदानी फलस्तीनियों की खुलकर हिमायत के हवाले से भी मशहूर हैं। उन्होंने कहा था कि अगर आलमी अदालत इंसाफ को मतलूब इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू न्यूयॉर्क आए तो वो उन्हें गिरफ्तार करवा देंगे। जोरान ममदानी 1991 में युगांडा में पैदा हुए। वालिदैन भारतीय नयाद हैं। वालिद महमूद ममदानी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और वालिदा मीरा नायर मारूफ फिल्मसाज ऑस्कर के लिए नामजद हो चुकी हैं। जोरान की अहलिया रमा द्वाजी शामी आर्टिस्ट हैं। ट्रंप ने शिकस्त की 2 वजूहात बता दी। कहा कि एक में बैलेट पर नहीं था और दूसरी वजह अमेरिका में जारी शटडाउन है। बैलेट पर 2 मरतबा नाम आने पर एलन मस्क ने तनाज़ा खड़ा कर दिया। इसके बावजूद ममदानी वाज़े कामयाबी हासिल कर चुके हैं। अमेरिकी रियासत वर्जीनिया में डेमोक्रेट उम्मीदवार एबिगिल गवर्नर और भारतीय नयाद गजाला हाशमी नायब गवर्नर मुंतखब हो गयी, जबकि न्यू जर्सी में डेमोक्रेट उम्मीदवार मैकी शेरल कामयाब रही। दुनिया के सबसे बड़ी जमहूरी रियासत में एक मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाले का सदर समेत बड़े बड़ों की मुखालफत के बावजूद इस तरह कामयाबी हासिल करना, जहाँ अमेरिका के मजबूत इंतखाबी निजाम को जाहिर करता है, वहीं तरक्की पजीर ममालिक के लिए एक पैगाम भी है। वेलकम बैक। सासी आनवी तरमीम 14 नवंबर को मंजूर कराने का फैसला। मंजूरी के लिए हुकूमत का हंगामी प्लान तैयार हो गया। वज़ीर आज़म ने तमाम वज़रा के गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए। वज़ीर आज़म के पार्लियामेंटेरियन को सख्त हिदायत भी जारी कर दी गई। तमाम वफाकी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट को इस्लामाबाद में मौजूद रहने का हुक्म। हुकूमत ने कौमी असम्बली इजलास से कबल अददी अक्सरियत मुस्तहकम करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म ने आनी तरमीम के हवाले से इत्तेहादियों का एतमाद में लेने की हिदायत की। पार्लियामेंट में अहम कानून साजी से कबल हुकूमत की भरपूर सियासी सरगर्मियां। वज़ीर आज़म ने पार्टी मामलात पर मुशावरत तेज कर दी। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से राब्ते तेज कर दिए। आईनी तरमीम के मामले पर हुकूमती और इत्तेहादी अरकान को मुतहरिक रहने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने ज़ेर सदारत आइंदा 48 घंटों में अहम मशावरती इजलास मुतवक्के। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत हाउस बिजनेस मशावरती कमेटी का इजलास। तमाम पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। इजलास में तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर ने शिरकत नहीं की। पार्लिमानी रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि असम्बली इजलास नस्मो नसक बरकरार रखा जाएगा। पार्लियामेंट से 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए नंबर गेम अहमियत इख्तियार कर गया। सराय के मुताबिक हुकूमत को कौमी असम्बली में आईनी तरमीम के लिए 237 अरकान की हिमायत हासिल, जबकि हुकूमत को आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 224 वोट दरकार है। कौमी असम्बली में नून लीगी अरकान की तादाद 125, पीपल्स पार्टी के 74 है, MQM के 22, पाकिस्तान मुस्लिम लीग 5, IPP के 4 अरकान हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा। इनके अलावा ज़िया लीग, नेशनल पार्टी, बाब पार्टी का एक रुकन और 4 आज़ाद अरकान भी हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली में अपोजिशन जमातों के अरकान की तादाद 79 है। दूसरी जानब सेनेट में हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान 61 है और अपोजिशन अरकान की तादाद 35 है। ज़राए के मुताबिक सेनेट में 2/3 अक्सरियत के लिए 64 अरकान की जरूरत। ज़राए के मुताबिक आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को सेनेट में JUI या ANP के 3 अरकान की हिमायत दरकार है। 27वीं आनी तरमीम का मामला। पीपल्स पार्टी के आनी माहिरीन ने तरामीम पर गौर शुरू कर दिया। 27वीं आनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी चंद शिकों पर एतराज। पीपल्स पार्टी ने NFC अवार्ड और तालीम और पॉपुलेशन प्लानिंग पर सख्त मौक़िफ़ अपनाने का फैसला कर लिया। आईनी माहिरीन PP को मुजवज़ा तरामीम के खिलाफ अपने मौक़िफ़ तैयार करने की हिदायत। पीपल्स पार्टी आनी तरमीम में NFC और सूबाई मुख्तारी के मुतालिक अरकान की राय ली जाएगी। पीपल्स पार्टी NFC के मुतालिक सूबाई सब्जेक्ट वापस लेने की तरमीम की मुखालफत करेगी। मुल्क के मफाद में होने वाले दीगर बेशतर तरमीम को सपोर्ट किया जाएगा। अपोजिशन जमातों के तहत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ हर फोरम पर एहतजाज का फैसला। वकला और आईनी मानीन पर मुश्तमिल कौमी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कराई जाएगी। महमूद अचकज़ई की सरबराही में इजलास का एलामिया जारी। बैरिस्टर गौहर पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया। 27वीं आईनी तरमीम पर पार्टी कमेटी का मौक़िफ़ लिया जाएगा। इजलास में अपोजिशन लीडर के नोटिफिकेशन पर भी बात होगी। मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम वफाक के ढांचे को खतरा लाहक 28वीं तरमीम इत्तफाक राय से मंजूर की गई।
پوری قوم نے اس پر خوشیاں منائی۔ قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے 27ویں آئینی ترمیم سے وفاق کو خطرہ ہے۔ حکومت نئی ترمیم لا کر وفاق کو سٹرکچر خطرے میں ڈالنا چاہتی ہے۔ بعض لوگوں کو اختیار دینا وفاق کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہوگا۔ صوبے انتظار کر رہے ہیں 11واں NFC وارڈ کب آئے گا۔ 87 ترمیم سے NFC میں صوبوں کا شیئر کم کرنے کا پلان۔ ترمیم پارلیمان اور آئین کی روح کے منافی، حکومت عدلیہ کو مزید مضبوط کرنے کے لیے کوئی ترمیم نہ لائے۔ سینیٹر فیصل وافڈہ کی JJY کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ فیصل وافڈہ 27ویں آئینی ترمیم پر مشاورت کے لیے مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پہنچے۔ سرائے کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان ترمیم کے مجوزہ نکات اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ملاقات کے دوران پارلیمنٹ میں آئینی امور پر ممکنہ حکمت عملی پر بات چیت کی گئی۔ سربراہ JJY مولانا فضل الرحمان کی پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا 27ویں ترمیم کا مسودہ آئے گا تو دیکھیں گے، جب ترمیم کا مسودہ نہیں آیا تو ہم نکات پر بات نہیں کر سکتے۔ فیصل وافڈہ کو پیغام نہیں لائے، ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ بلاول بھٹو نے کوئی پرچہ آؤٹ کیا، یہ نہیں پتا صحیح ہے یا غلط۔ سینیٹر فیصل وافڈہ کی JJY کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ کہا آئینی ترمیم کے حوالے سے سیاسی رابطے اور مشاورت جاری ہے۔ مولانا سنجیدہ سیاستدان وہ ترمیم کا خود جائزہ لیں گے۔ ترمیم پر نہ کوئی منظوری دی گئی، نہ مخالفت، بات چیت مثبت رہی، تمام نکات کو سمجھنے اور دیکھنے کا عمل جاری ہے۔ مولانا نے کہا ہر وہ شق و غور سے دیکھیں گے، پاکستان کے مفاد میں آنے والی تجاویز کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ آئینی ترمیم سے متعلق باضابطہ مسودہ حکومت پیش کرے گی۔ ترمیم پارلیمانی طریقہ کار کے تحت سامنے لائی جائے گی۔ فی الحال بات چیت ابتدائی مرحلے میں ہے، کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ ملاقات کا ماحول خوشگوار اور مثبت رہا۔ ہم مفادات کی سیاست نہیں کرتے، قومی مفاد اولین ترجیح۔ 18ویں ترمیم کے بعد اختیارات واپس نہیں لیے جا رہے۔ 26ویں ترمیم کے بعد بھی عوام کو اعتماد میں لینا لازمی، اپوزیشن جماعتوں کو مناسب پلیٹ فارم اور شراکت کا موقع دیا جائے۔ 26ویں ترمیم کے بعد 27ویں ترمیم پر اہم گفتگو ہو چکی ہے۔ آئین پاکستان زندہ دستاویز ہے، MQM رہنما فاروق ستار کہتے ہیں آئین کو وقت کے تقاضوں کے مطابق بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ ملک کی مضبوطی اور استحکام کے لیے آئینی ترمیم سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ 26ویں ترمیم کے بعد اگر 27ویں ترمیم درکار ہے تو یہ آئینی عمل کا تسلسل ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کے ساتھ ہمارا پیکج جوڑا جائے۔ 140A کی تشریح ضروری ہے تاکہ صوبوں کے بلدیاتی قوانین آئین کے مطابق بن سکے۔ بلدیاتی حکومت کو ایک مکمل حکومت کے طور پر تسلیم کیا جائے۔ وفاق اور صوبے کی طرح بلدیاتی حکومت کے لیے بھی عبوری نظام ہو۔ بلدیاتی حکومت کے انتخابات 90 دن کے اندر کرا جائیں۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں 27ویں ترمیم پر ہم نے خود حکومت سے رابطہ کیا۔ تعلیم کو وفاق کے مکمل اختیار میں دینے کی ضرورت، آرٹیکل 140A پر مکمل عمل درآمد وقت کی اہم ضرورت ہے۔ صدر زرداری کے دوحہ میں امیر قطر سے ملاقات، دوحہ مذاکرات کی میزبانی اور افغانستان سے متعلق کردار کو سراہا۔ دفاعی پیداوار، زراعت اور غذائی تحفظ میں تعاون بڑھانے کی تجویز، امیر قطر کی تعاون بڑھانے پر رضامندی ظاہر کرتے ہوئے متعلقہ حکام کو فوری رابطوں کی ہدایت۔ کہا پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ خوش آئند اور بروقت ہے۔ امید ہے پاکستان اور افغانستان موجودہ مسائل حل کر کے حالیہ چیلنجز کو پس پوش ڈال دیں گے۔ امیر قطر کا آئندہ سال کے شروع میں دورہ پاکستان کا اعلان۔ صدر زرداری کی چین کے نائب صدر سے بھی ملاقات، سی پیک کے کامیاب نفاذ میں چین کے تعاون کو سراہا۔ کہا سی پیک کا دوسرا مرحلہ اعلیٰ معیار کی ترقی کے نئے دور میں داخل ہو چکا۔ چینی نائب صدر نے پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف کوششوں اور علاقائی امن کے کردار کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدر صوبائی کابینہ کا 30واں اجلاس لاہور میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں عوامی فلاح و بہبود کے لیے اہم فیصلے کیے گئے۔ کابینہ نے عوام پر بوجھ ڈالنے کی تمام تجاویز مسترد کر دی، جبکہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے ملتان، لاہور اور راولپنڈی میں الیکٹرو بسوں کے کرائے میں اضافے کی تجویز رد کرتے ہوئے واضح کیا عوام پر بوجھ نہیں بڑھنے دوں گی۔ اجلاس میں کالعدم تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کی باضابطہ شک کر توسیع کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا پنجاب میں انتہا پسندی کی کوئی گنجائش نہیں۔ کابینہ نے سرکاری اسکولوں میں اسکول ٹیچر انٹرن بھرتی کرنے کی منظوری دی۔ یونیورسٹی آف حافظ آباد کے قیام، چیف منسٹر ہائی ٹیک فار میکنائزیشن فورم پروگرام وہ پنجاب پروٹیکشن آف اونرشپ آف موویبل پراپرٹی آرڈیننس 2025 کی منظوری۔ کابینہ نے لاہور تا راولپنڈی ہائی سپیڈ ریل منصوبے کے لیے MOU اور ایئر پنجاب پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے قیام کی منظوری دی۔ مریم نواز نے کہا پنجاب میں ترقی اور عوامی خدمت کے سفر کو تیزی سے آگے بڑھایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا پارلیمانی پارٹی اجلاس میں شرکت کے لیے آیا تھا۔ بانی PTI سے ملاقات کی قرارداد جمع کرانی تھی، جس دن وزیر اعلیٰ بنا سب کو ملاقات کے لیے کہا لیکن نہیں ہوئی۔ بانی PTI سے ملاقات نہ کرانے پر پارلیمنٹ میں قرارداد لانے کا فیصلہ پارلیمنٹ سپریم ہے، اس لیے یہاں قرارداد جمع کرانا مناسب سمجھا۔ 27ویں آئینی ترمیم کی مخالفت کریں گے، ملاقات کی اجازت کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔
احکامات پر عمل نہیں ہوا، صوبائی خود مختاری پر ڈاکہ ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ نوجوان پاکستان کا قیمتی سرمایہ، ان کی ترقی ہی ملک کی ترقی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کا اجلاس سے خطاب۔ کہا یوتھ ڈیولپمنٹ بلوچستان حکومت کے اولین ترجیحات میں شامل، جاری صوبائی پروگرامز کو مزید مؤثر بنایا جائے گا۔ بلوچستان کے نوجوان باصلاحیت ہیں، انہیں صرف مواقع کی کمی کا سامنا۔ صوبے کے 7 اضلاع میں انٹرپرائز ڈیولپمنٹ پروگرام کا آغاز کر دیا۔ 60,000 نوجوانوں کو انٹرپرائز ڈیولپمنٹ کی تربیت فراہم کی جائے گی۔ اجلاس میں تحصیل سطح پر نوجوانوں کی رہنمائی اور سہولت کے لیے فیسیلیٹیشن سینٹرز قائم کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ بات کریں گے موسم کی بدلتی رتوں کی۔ بالاکوٹ میں ناران کاخان ویلی میں برف باری، سردی کی شدت میں اضافہ۔ بابو سر ٹاپ پر 8 انچ سے زیادہ برف پڑی۔ شرائع بابو سر کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا۔ نانگا پربت بٹوگا ٹاپ پر وقفے سے برف باری۔ سوات کے میدانی علاقوں میں بارش اور ژالہ باری، سیاحتی مقامات کا علام مہوڈنڈ، پلوگا، مالم جبہ میں سفید موتیوں کی بہار۔ علاقے کا حسن مزید نکھر گیا، سیاحوں کی بڑی تعداد نے سیاحتی علاقوں کا رخ کر لیا۔ مانسیرا پولیس کا کامیاب ریسکیو آپریشن، 150 سے زائد سیاح محفوظ مقام پر منتقل، 35 گاڑیاں برف سے نکال لیں۔ تو جناب، سال کا سب سے بڑا سپر مون آسمان کو روشن کر دیا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں نظارہ۔ چاند زمین سے صرف 2,21,817 میل کے فاصلے پر۔ چاند اپنے عام حجم سے 9.5% بڑا اور 16% زیادہ روشن ہے۔ یہ سال 3 سپر مون میں سے دوسرا سپر مون ہے، جس کا اگلا نظارہ دسمبر میں کیا جا سکے گا۔ نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز۔